حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی کی آپ نے چادر اتنے لگی ہوئی ہے، تو ایسے دو سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجدہ سے کبھی۔ تو جب بات ختم ہوگی تو کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں؟ آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین السلام، تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں؟ کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّهُمَا، جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وَأَبْغِضْ مَا أَبْغَضَهُمَا، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی کی لاڑ لڑا۔ عربوں کی ایک ثقافت تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی گل میری؟ ڈیرے سے لے کے کوئی آ جائے یہ ناممکن ہے، وہ تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی ڈیرے سے لے کے آ جائے توبہ توبہ۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایسے پتروں چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن اور ایس موڈے تے حسین، ایس موڈے تے حسن ایس موڈے تے حسین، ایسے چاہے ہوا ایسے ایک ہاتھ چلنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کبھی پتروں نے چومیا بھی نہیں تو مجھے ایسے آیا ہوا ہے یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ ایسے چاہیا ہوا ایسے دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے سوہم، اور کوئی پتروں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، کاروبار نوکری بچوں واسطے ٹائم، میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں، روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے، اب حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے تو وہ ان کو دبا رہے تھے، تو وہ ذرا نیو رہے تھے جھک رہے تھے، تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا جا، حسین شابا ای یا حسین، ای یا حسین، حسین شابا زور لا زور لا۔ ذرا شان کا دیکھو میں کی سنا رہا ہوں، تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پہ یا رسول اللہ تو یہ ساری شاباش حسین نے دیتی جانے، تھوڑا حسن بھی تھاپڑا مار، وہ تو ماں ہے تو یہ سارے تھاپڑے حسین نے دیتی جانتے ہو، میں قربان جاؤں حسنین سے۔ فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کو کھڑوتا ہے حسین نے تھاپڑے مار رہا ہے، کہاں پر میں بھی سے نہیں تھاپڑے مار رہا، انہاں دی کشتی ہیں جبریل آوے انہوں نے ذبح کر سکتا۔ ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کاما پانی، فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے، ہم نے کہا بیٹھے رہو، اب نے گلاس اٹھایا اور سامنے کھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے باہر نکلے، باہر ایک بکری کھڑی تھی بالکل بھری ہوئی بکری، جو کچت ہے تو خون بھی کوئی نہ آئی، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال پار کے ہیٹھا آ گئے،
تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام جو اٹھ گئے تھے وہ بھاگ کے آگے آ گئے، پہلے میں نے دو، آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حسن حسین فاطمہ آپ نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں، ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ مکان واحد یوم القیامہ۔ ایک دن آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 یہاں سینے کے سال لگا لیا، فرمایا علی اقرر ان یکون منزلک مقابل منزل فی الجنہ، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر ساریاں قضائیاں دے دوں، میرا تو گھر پورا ہو گیا، اگر مجھے آپ کے گھر کے سامنے گھر مل جائے، یہ فضیلت اور کسی کو نہیں آپ نے سنا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ یہ اتنا بڑا میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری امت لگی رہے اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ میاں بیوی کے جوڑے کے حوالے سے قرآن نے بڑی عظیم بات بتائی، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، یا اللہ اس کی یہ تیری کیسی نشانی ہے؟ تو اب تھوڑا سا سمجھیں نشانی ہوتی کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بتائیے، بہت غور سے سنیے گا، شاید کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، جوڑا پیدا کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے کوئی چیز بھی بے جوڑ نہیں بنائی، ہر چیز کا جوڑا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ میاں بیوی کے جوڑے کے حوالے سے قرآن نے بڑی عظیم بات بتائی، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، یا اللہ اس کی یہ تیری کیسی نشانی ہے؟ تو اب تھوڑا سا سمجھیں نشانی ہوتی کیا ہے۔ نشانی سے منزل کا پتہ چلتا ہے، نشانی سے منزل کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے احمد آباد جانا چاہیں تو راستے میں ہم کو نشانی مل جاتی ہے،
लिखा होता है अहमदाबाद का रास्ता इस तरफ है, एयरपोर्ट का रास्ता इस तरफ है, अहमदाबाद इतना किलोमीटर है। इस निशानी से हमें मंजिल का पता चलता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्या निशानी है? अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया। अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह की निशानी है। ए अल्लाह, ये जोड़ा तूने बनाया, लेकिन तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे नसीब हो, तेरी मारिफत इस जोड़े से कैसे हासिल हो? तो फरमाया अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे जो है सुकून हासिल करो। तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा पैदा किया गया, तुम्हारी बीवी बनाई गई और इस बीवी के जरिए तुम सुकून हासिल करो। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जिक्र के जरिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जिक्र के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। तिलावत कुरान मुक़द्दस के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। दुरूद शरीफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। खाने काबा के तवाफ के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। गुंबद खतरा की ज़ियारत के जरिए इंसान को सुकून हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर परवरदिगार ने बीवी को भी सुकून का जरिया अता फरमाया। क्या मतलब? मतलब ये है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक उम्र होती है जिंदगी की। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी देखभाल उसकी माँ करती है, उसका बाप करता है। वो नन्हा सा बच्चा बरहना होता है, नंगा होता है, माँ उसे धुलाती है, माँ उसे नहलाती है, माँ उसे पाउडर लगाती है। यही बच्चा जब 8 साल का हो जाता है तो खुद से नहाता है। अब माँ के सामने नंगा घूमना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को छुपाए रखता है, अपने आप को सेपरेट रखता है, कपड़े अलग से रूम में जाकर के पहनेगा। छुपी हुई जिंदगी। अब अपनी वो चीज जिसे छुपाना चाहिए, जो शर्म की चीज है, वो उसे छुपाए रखता है और जिंदगी गुजारता है, यहाँ तक कि वो इंसान बालिग हो जाता है। बालिग हो जाने के बाद इसके अंदर ख्वाहिश जन्म लेना शुरू कर देती है, और जब वो ख्वाहिश जन्म लेती है तो अब वो चाहता है कि जिस चीज को माँ से छुपाए रखा था और जिस चीज के जरिए वो पर्दा किया करता था, अब अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसे कोई न कोई तो सबील होनी चाहिए जिसके सामने अपने पूरे वजूद को जाहिर कर दे। यहाँ एक बड़ी पते की बात अता करता हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। बताऊं आपको, इसमें सौतेले के बाद मामला ही नहीं है। बाप सौतेला हो सकता है, माँ सौतेली हो सकती है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि बीवी भी सौतेली है और शौहर भी सौतेला है। वो है ही नहीं। ये प्योर रिश्ता है, ये प्योर रिश्ता है। यहाँ कोई सौतेले वाली बात है ही नहीं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, और फिर कमाल की बात है, जिस जगह पर अल्लाह ने सुकून का सारा सामान रखा, तवज्जो चाहूंगा, जिस जगह पर अल्लाह ने सारा सुकून का सामान रखा, वहीं पर उसने मियाँ बीवी का रिश्ता कायम फरमाकर फरमाया कि बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। जन्नत सुकून की जगह, जन्नत से ज्यादा सुकून की जगह और कौन सी हो सकती है। यहाँ तो सिचुएशन ऐसी है दुनिया के अंदर, इससे मिले तो उसकी, उससे मिले तो उसकी। आज वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, कल वो हमारे बारे में क्या कह रहा है। सुन सुनकर, बात सुन सुनकर दिमाग पक जाता है। कोई गाली बक रहा है, कोई गीबत कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। दुनिया में सिवाय टेंशन की और कोई चीज नहीं, लेकिन जन्नत में आपको कोई टेंशन की बात सुनने ही को नहीं मिलेगी। वहां तो सुकून ही सुकून है। लेकिन या अल्लाह, सुकून जन्नत में है, लेकिन जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए तूने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया और फरमाता है कि इसमें सुकून है। या अल्लाह, जन्नत की सारी नेमतों के साथ साथ सुकून के लिए तूने बीवी को भी पैदा फरमाया, और इस रिश्ते की इब्तिदा तूने जन्नत से फरमाई। और ये भी याद रखें
یہی وہ رشتہ ہے جو جنت تک چلے گا. سورہ یاسین کے اندر ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی جنت کے جھولے کے اندر جھولتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا, ماں بیٹے کے ساتھ ہوگا, یہ بات نہیں آئی. لیکن یہ بات ضرور آئی ہے کہ میاں بیوی جنت میں جھولتے ہوئے جھولے کے اوپر نظر آئیں گے. یہ رشتہ وہ ہے. کیوں یہ رشتے کو اتنی پائیداری عطا کی گئی؟ اس لیے کہ نسل انسانی جو ہے اس کی بقا اسی رشتے کی بنیاد پر ہے. امت مسلمہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا ذریعہ یہی رشتہ